لوگوں کو جنازے کا پتہ نہیں، کفن کا پتہ نہیں، وضو کا نہیں پتہ، پاکی ناپاکی کا نہیں پتہ، زیر ناف بالوں کی صفائی تک کا نہیں پتہ کہ وہاں بتانے والا کوئی نہیں۔ تو ایک پھر یہ ہے کہ بتانے والے ہوں اور پوچھنے والا کوئی نہ ہو، پھر بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ بہت اچھی ترتیب بن گئی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ وہ جہاں جہاں تک میری آواز جائے، جو جو لوگ اس کو سنیں یوٹیوب میں جہاں بھی جائیں، اپنے علاقوں میں اس چیز کی ترتیب بنائیں، علماء کی خدمت میں حاضر ہو کے ان کو اس بات پہ تیار کریں کہ حضرت ہمیں نماز سکھائیں، ہمیں نماز کے مسائل سکھائیں۔ آپ دلچسپی سے بیٹھیں تاکہ ہر مسجد میں اللہ کرے یہ دین کا حلقہ لگ جائے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ انسان اگر توبہ کرتا ہے تو توبہ کے بعد اگر توبہ ٹوٹ جاتی ہے تو اس کو گناہ گار کہنا چاہیے یا وہ انسان اللہ کی نظروں سے دور چلا جاتا ہے؟ اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ پہلی بات ایک ذہن میں رکھ لیں کہ شریعت نے ہمیشہ نرمی والا، محبت والا اور پیار والا ایک رویہ اختیار کیا ہے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث میں واقعات ملتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے خود اعلان کیا ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندو جو اپنی جانوں پہ زیادتی ظلم کر چکے ہو، گناہ کر کر کے میری رحمت سے ناامید مت ہو جاؤ، اللہ جل جلالہ معاف کرنے والے ہیں۔ تو انسان صدق کے دل سے توبہ کرتا ہے، سچی پکی توبہ کرتا ہے، اور توبہ کی 3 شرطیں ہوتی ہیں۔ ایک، جو گناہ کر رہے ہیں فوراً چھوڑ دیں۔ دوسرا، گناہ پہ ندامت بھی ہو جائے۔ تیسرا، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے۔ پھر خدا نخواستہ پھر غلطی سے ٹوٹ جاتی ہے، کوئی بات نہیں، پھر توبہ کر لیں۔ پھر ٹوٹ جاتی ہے، پھر توبہ کر لیں۔ پھر ٹوٹ جاتی ہے، پھر توبہ کر لیں۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، اگر تم 70 مرتبہ بھی توبہ ٹوٹتی ہے، تم توبہ کر لو، تم توبہ کرتے کرتے تھک جاؤ گے، اللہ جل جلالہ معاف کرتے ہوئے بالکل نہیں تھکے۔ اللہ تو خوش ہوتے ہیں بندہ مجھ سے آ کے معافی مانگے۔ تو جس بندے کے دل میں یہ احساس ہو چکا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، یہ تو کمال ہے، یہ بہت بڑا کمال ہے کہ انسان کو غلطی کا احساس ہو جائے۔ آج ایسا ہوتا ہے انسان غلطی کرتا ہے، اس کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں غلطی بھی کر رہا ہوں۔ تو یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ انسان غلطی کرے اور غلطی کا احساس ہو۔ ایک اللہ والوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کھڈی پہ نا کمبل بنوا رہے تھے، یہ جو اون کا ہوتا ہے۔ تو 2 نوجوان ایسے ہی آپس میں کسی معاملے میں الجھ رہے تھے، یہی معاملہ تھا۔ ایک نوجوان یہ کہتے ہیں کہ جو بندہ زندگی میں کبھی گناہ نہ کرے، اللہ کی نظر کرم خاص اس پہ ہوتی ہے۔ دوسرا کہتا ہے نہیں، جس انسان کی بار بار توبہ ٹوٹ جائے تو اللہ کی نظر کرم اس پہ ہوتی ہے۔ تو وہ خالی عام بندہ نہیں تھا، وہ بہت بڑے اللہ والے تھے۔ اللہ والے اپنے کام کاج بھی کرتے، لوگوں کی رہنمائی بھی کرتے تھے۔ ان کے پاس چلے گئے تو انہوں نے سادگی سے جواب دیا کہ بچوں، میں کوئی بہت بڑا عالم تو نہیں ہوں، ایک سادی سی بات میں سمجھتا ہوں، میں دھاگے سے کمبل بناتا ہوں، تو بعض دھاگے ایسے ہوتے ہیں شروع کرتا ہوں آخر تک وہ دھاگا سالم رہتا ہے، اور بسا اوقات درمیان میں کھڈی پہ کوئی دھاگا ٹوٹ جاتا ہے تو اس کو میں گرا لگاتا ہوں۔ تو میرا تجربہ تو ایسا ہی ہے کہ جو دھاگا سیدھا ہوتا ہے اس کو تو مجھے پتہ ہے یہ خاص دھاگے ہیں، اس کی طرف اتنی زیادہ میری نظر نہیں ہوتی۔ جو دھاگا ٹوٹ جاتا ہے اور گرا لگاتا ہوں اس کو میں بار بار دیکھتا ہوں، پھر تو نہیں کھل گیا۔ تو اللہ کی رحمت بھی ایسی ہے کہ جس بندے سے غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، دیکھو جو صاف ستھرے لوگ ہیں نا وہ مقربین ہیں، جو پاک صاف لوگ ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں یا صحابہ ہیں، بس باقی بہت کم ایسے لوگ ہیں جن کے زندگی میں غلطی نہ ہو، ہر ایک سے ہوتی ہے۔ پیارے آقا نے فرما دی کل بنی آدم خطاء، ہر بنی آدم سے، انبیاء اور صحابہ کے علاوہ، صحابہ سے بھی غلطیاں ہوئی، اللہ نے صاف کر دی، ہر ایک سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ بہترین خطا کار وہ ہے کہ جو توبہ کرنے والا ہے، تو یہاں سے بھی حوصلہ ملتا ہے، تسلی ملتی ہے۔ اور ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے، بلکہ قرآن کی آیت ہے، فرمایا کہ اگر تم لوگ گناہ نہیں کرو گے، نافرمانیاں نہیں کرو گے، اس سے یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اسی ہم گناہ شروع کر دیے، اللہ قرآن جو حکم دیتا ہے، اگر تم میں سے معافی نہیں مانگو گے تو میں ایسی قوم لے آؤں گا، یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، تمہاری طرح نہیں ہوگی، غلطیاں کریں گے، مجھ سے معافی مانگیں گے، معافی مانگیں گے، میری رحمت کا دریا کھولے گا۔ اللہ خوش ہوتے ہیں، ایسے بندے کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ اور اتنی سخت بات ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ان لوگوں کے بارے میں جو گناہگار کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، یہ توبہ کر لیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان گناہ کرتا تھا، شراب پیتا تھا، زنا کرتا تھا، سود لیتا تھا، کوئی بھی گناہ تھا اس کا، اس نے اللہ جل جلالہ سے سچی توبہ کر لی، بس اللہ آئندہ نہیں کروں گا، اور ایسی سچی پکی توبہ کر لی کہ وہ گناہ چھوڑ دیا، صاف ستھرا ہو گیا۔ تو اب اگر کسی اور بندے نے کہا چھوڑو ایسا نہ پتہ ہوا ہی نہیں ہوئے،
یہ سوچ ہوئے کھا کے بلی ایجنٹ ہو گئی. کسی بندے نے اگر اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا، پیارے آقا کی پاک زبان سے نکلا ہوئے الفاظ کا مفہوم یہ ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس ٹائم تک موت نہیں دیں گے جب تک وہ گناہ سے کروا نہ دیں، جب تک اللہ اس کو ذلیل نہ کر دے. کسی نے کہا یار یہ وہی زانی شرابی ہے، اب صدق کے دل سے توبہ کر لی ہے تو اس نے کہا نہیں وہی ہے، تو اللہ اس سے زنا کروائیں گے، بڑے بڑھاپے میں ہو جائے گا، یہ اس گناہ میں ملوث ہوگا اور دنیا میں ذلیل ہو کے جائے گا. ایک ایسی زانیہ عورت تھی، میں نے اس سے زنا ہو گیا اور وہ لمبا واقعہ ہے. انہوں نے توبہ کی اور ان کا حکم یہ تھا کہ ان کو ایک گڑھے میں بند کر کے تو پتھر مارے جائیں، جو سنسار ہوتا ہے شادی شدہ. تو ان کو ایسے کوئی لکڑ یا پتھر لگا جس سے خون کے چھینٹے اڑ کے ایک صحابی کے جسم پہ لگے. تو انہوں نے تھوڑا سا گن محسوس کیا کہ یہ خون کے قطرے آ رہے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی تو اس کے خون سے گن کر رہا ہے، خدا کی قسم اس نے وہ سچی توبہ کی ہے، اگر یہ مکہ میں تقسیم کی جائے خدا سارے کافروں کا ایمان قبول کر لے. تو صدق کے دل سے توبہ کرنے والا بڑا اچھا بندہ ہوتا ہے. غلطی ہو جائے تو اس کو حوصلہ افزائی دینی چاہیے، اس کو تسلی دینی چاہیے تاکہ وہ دوبارہ اس طرف آ جائے. آج اگر مولانا طارق جمیل کو دنیا پسند کرتی ہے یا مولانا ثاقب رضا مصطفی کو لوگ پسند کرتے ہیں، یہی محبت سے پیار سے سمجھاتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ محبت اور پیار سے سمجھائیں، اور کوئی اگر کسی سے غلطی کوتاہی ہوتی ہے شفقت سے یاد رکھیں، کوئی گل نہیں، کوئی گل نہیں ہے، کوئی بات نہیں. تو اس سے تسلی دیں گے تو انشاءاللہ وہ آگے بڑھے گا. اس کو دل نہیں توڑنا چاہیے، نہ دل چھوٹا کرنا چاہیے، کوئی بات نہیں. خیر ہے، اللہ ہمارا اپنا ہے، اللہ الرحیم ہے. 70 ماؤں سے زیادہ اللہ پیار کرتا ہے. ماں نہیں برداشت کرتی کہ میرا لچا لفنگا بچہ مر جائے بے جار و مددگار ہو کے. خدا کیسے برداشت کرتا ہے کہ میرا بندہ ویسے رول کے مر جائے؟ کبھی نہیں ہو سکتا. بس خدا کو خدا سمجھے، اسے پیار کرے. اللہ جل جلالہ محبتوں اور پیار دیتے ہیں. دوسرا سوال یہ تھا کہ اگر انسان کے پیٹ میں حرام لقمہ چلا جائے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان کے پیٹ میں لقمہ حرام چلا گیا تو 40 دن کی عبادت اس کی قبول نہیں ہوتی. اس لقمہ حرام سے جو خون بن گیا وہ خون جسم میں جہاں جہاں جائے گا تو اس کے اندر وہ ایک کھجلی پیدا کرے گا، اسے گناہ کروائے گا. اس لیے اگر انسان کو پتہ نہیں ہے، غلطی سے کھا گیا تو پھر تو اس کے لیے معافی ہے. لیکن انسان کو موجود پتہ ہے کہ یہ چیز حرام ہے، پھر اس کو نہیں کھانی چاہیے. پھر کھائے گا تو یہ قصور اس کا اپنا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے نظروں سے گرا رہا ہے. غلطی سے کوئی کھا جاتا ہے یا مجبور ہے بیچارے کے پاس کھانا پینا نہیں ہے، یا کوئی بندہ کہتا ہے بھائی پی شراب 2 گھونٹ ورنہ شروع کرتا ہوں، تو جان بچانے کے لیے 2 گھونٹ پی، کوئی عرض کی بات نہیں. لیکن مجبور ہو کے پیے تو بعد میں توبہ کر لے، اللہ جی میری سچی توبہ تھی، میں ایسا نہیں کرنا چاہ رہا تھا. جیسے حضرت عمار بن یاسر کے بارے میں آتا ہے نا، عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے مجبور کیا کلمہ کفر کا، ایسا جملہ بول دیا. والد ماں تو دوزخ ہو گئے لیکن انہوں نے دل میں ایمان تھا لیکن جان بچا لی. پیارے آقا نے تسلی دی، کوئی بات نہیں. اللہ نے قرآن کی آیت اتار دی کہ اگر کوئی انسان ایسا جملہ بولتا ہے وہ قلب و مطمئن بالایمان، اس کا دل ایمان سے مطمئن ہے تو کوئی عرض کی بات نہیں. مجبوری میں انسان کی الگ بات ہے، خوشی اور شوق سے نہیں کھانا چاہیے. جہاں تک تعلق ہے صورتوں کا، صورتوں کی ترتیب ہے. مثلا ہم اگر نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو پہلی والی صورت پہلے پڑھیں اور بعد والی بعد میں پڑھیں. الم تر کیف پہلے پڑھیں، لیلاف قریش بعد میں پڑھیں، ارایت الذی پہلے پڑھیں، انا اعطیناک بعد میں پڑھیں، قل یا الکافرون پہلے پڑھیں، اذا جاء نصر اللہ بعد میں پڑھیں. بعد کی صورتیں پڑھ سکتے ہیں، پہلے نہیں پڑھ سکتے. مثلا پہلی رکعت میں انسان نے لیلاف قریش پڑھی، دوسرے میں الم تر کیف الٹا شروع کر دے تو یہ خلاف سنت ہے، ٹھیک نہیں ہے. بعض علماء کے نزدیک اس کی نماز بھی نہیں ہوتی، تو آگے جا سکتے ہیں. پھر یہ بھی اس نماز کے حسن کے اندر ہے کہ پہلی رکعت میں صورت بڑی ہو، دوسری میں چھوٹی ہو. پہلی میں چھوٹی، دوسری میں بڑی پڑھنا یہ خلاف سنت عبادت ہے. پھر پہلی رکعت میں قل یا الکافرون پڑھی ہے تو دوسرے میں قل اللہ احد پڑھ سکتے ہیں. درمیان میں 2 صورتوں کا وقفہ دے سکتے ہیں، ایک صورت کا وقفہ نہیں دینا چاہیے. اگر کافرون پہلے پڑھی ہے تو دوسری میں تبت نہ پڑھے، درمیان میں اذا جاء نصر اللہ کو نہ چھوڑے، 2 صورتیں چھوڑ کے پڑھ سکتے ہیں. چوتھا سوال تھا کمیشن کے حوالے سے. دیکھیں ایک ہوتا ہے کمیشن انسان کا کسی کام کی بنیاد پہ. مثلا کسی بندے کا کسی قسم کا کاروبار ہے، کپڑے کا کاروبار ہے، سبزی کا کاروبار ہے، کسی بھی قسم کا ہے، تو ایک بندہ درمیان میں گاہک بنا کے لاتا ہے، یا اس بندے کے پاس چیز اچھی ہے اور فلاں دیتا ہے، فلاں کرتا ہے، اس سے لیتے ہیں، وہ ٹھیک ہے. اور یہ اس سے طے کر لیتے ہیں کہ بھائی میں لاؤں گا گاہک اور آپ جو اصل قیمت ہوگی اسی میں سے 5% 10% مجھے کمیشن دو گے. جائز ہے، اس کی بات نہیں ہے. لیکن ایک چیز، ایک کپڑا 1500 کا سوٹ مل رہا ہے، ایک بندہ باہر سے کمیشن میں بندہ پکڑ کے لاتا ہے، کہتا ہے 1500 تو میں لوں گا لیکن تیرے کمیشن کے پیسے میں اضافی لگا کے دوں گا. تو یہ جو 500 روپیہ فالتو لگایا نا، یہ غلط ہے. جو ریٹ ہے اس چیز کا اسی ریٹ پر بیچے گا، اسی ریٹ کے اندر سے کچھ فیصد کمیشن اس کو دے تو پھر تو ٹھیک ہے. حلال چیزوں میں کمیشن لینا جائز ہے.
کسی کی زمین بیچنی ہے, ایک بندہ کہتا ہے یار میرے اتنے پلاٹ ہیں آپ بچوا دو, آپ کو اتنی کمیشن دوں گا تو دے سکتے ہیں. کمیشن کی کوئی لمٹ نہیں ہے, جو آپس میں طے کر لیں کر سکتے ہیں. یا جس طرح عام طور پہ آج کل ایسا ہوتا ہے کہ لوگ مکان کرائے پہ لگاتے ہیں, تو بعض شاپ والے دکان والے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مکان دکھاتے ہیں کہ بھائی میں مکان دکھاؤں گا, پسند آیا تو ٹھیک ہے, نہ پسند آیا تب بھی ٹھیک ہے, لیکن میں 200 روپے دکھائی کے لوں گا. تو لینا چاہیے اس کو. یہ 200 روپے لے رہا ہے, اس بنیاد پہ کو اپنی دکان بند کر کے آپ کے ساتھ جا رہا ہے, واپس مڑ کے آ رہا ہے, تو اس کا حق بنتا ہے اپنے وقت کے اتنے مناسب پیسے لے سکتے ہیں. یا بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ آج کل عرف عام میں ایک طے ہوا ہے کہ کوئی بندہ مکان اگر لگوائے گا تو اس میں سے اس کو پہلے ماہانہ آدھا کرایہ اس کو دینا پڑے گا. بعض علاقوں میں ایسا بھی چل رہا ہے. اگر یہ تاجروں کا اصول ہے, پراپرٹی والوں کا اگر واقعتاً یہ اصول طے کر چکے ہیں سارے تاجر کہ دو بھی بندہ کسی کو مکان کرائے پہ لگائے گا اور اس کا آدھا کرایہ اس میں لگوانے والے نے دینا ہے, اگر یہ عرف عام میں سب نے یہ طے کیا پھر تو جائز ہے. اگر سب نے ایسا طے نہیں کیا ہوا ہے, کوئی بندہ زبردستی کرتا ہے تو ٹھیک نہیں, یہ صحیح نہیں ہے. اسی انداز میں ایک بندہ کسی کا مکان بچواتا ہے, کہتا ہے بھائی میرا مکان بچوا دو تو اتنے فیصد آپ کو دے دوں گا, تو جس طرح آج کل پراپرٹی میں ہو رہا ہے وہ جائز ہے, ٹھیک ہے. اس میں ایک نقطہ آپ دیکھیں کہ جو شرعاً ٹھیک نہیں ہے. شرعاً ایک بندے سے آپ لے سکتے ہیں, دو سے نہیں لے سکتے. مثلا میں نے مکان بیچنا ہے تو میں کہتا ہوں بھائی میرا مکان بچوا دو تو آپ کو اتنا کمیشن دوں گا. یہ بندہ جو ہے نا مجھ سے مکان شعیب صاحب کو دلواتا ہے تو مجھ سے بھی 2 لاکھ روپے لے لیتا ہے, ان سے بھی 2 لاکھ روپے لے لیتا ہے, بیچنے والے سے بھی لیتا ہے, خریدنے والے سے بھی لیتا ہے. اب یہ غلط ہے. بیچنے والے تو مجبوری ہے بھائی, وہ بیچے گا, خریدنے والے سے کیوں لیتے ہو, یہ غلط ہے. یا آپ جس طرح آپ یہ سمجھ لو جس طرح منڈی کا آڑت کا کام ہوتا ہے, ایک کاشتکار جو ہے نا وہ اپنی زمین سے سبزیاں فلاں چیز کاٹ کے لاتا ہے, وہ منڈی کو اس نے بیچنی ہے. اب اس سے لینا اس کا حق ہے کہ بھائی تیری چیز آئے گی, میں اپنا منشی کھڑا کروں گا, میرا منشی اس کو اندراج کرے گا, میرا ایک بندہ کھڑے ہو کر بولی لگائے گا تو مجھے اس کے پیسے چاہیے, اس سے کمیشن لے سکتا ہے. لیکن یہاں کے دکاندار جا کے سامان خریدتے ہیں, ان سے کمیشن کیوں لیتے ہیں؟ ان سے نہیں لینا چاہیے. کہتے نہیں تو اس سے بھی ملے لینے. اب ایک بندہ خریدنے کے لیے آ رہا ہے تو یہ غلط ہے. یہ جو اصول لوگوں نے بنا دی شریعت کے خلاف ہے. بائع سے بیچنے والے سے خرید سکتا ہے کہ اس کا نائب بن کے, اس کا وکیل بن کے یہ چیز بیچے گا. کیلے کے ڈھیر لگے ہیں جی, ٹرک کے نمبر اٹھا کہتا ہے بھائی کتنے کا جی. اگر آپ لوگ منڈی میں گئے تو ایسا ہوتا ہے, الحمدللہ ہم گئے, ہم دیکھ کے آئے, تو اس میں یہ ہوتا ہے کوئی چیز ہے, سیب کے پیٹیاں ہیں یا مالٹے کے ڈھیر ہیں یا کوئی چیز وہ لگاتا ہے جی 500 سے 1 2 3 ایسے ہوتا ہے. تو وہ جو ہے اس کی مجبوری اس نے بچوانا ہے, اس کا اگر وکیل نہیں ہوگا تو وہ بندہ بیچ نہیں سکتا. لیکن ادھر سے جو دکاندار لینے کے لیے گیا, اس سے کس بنیاد پہ لیتے ہیں کہ تو لے گا 2% اسے میں نے لینے, تو یہ چیز غلط ہے. باقی جائز مقاصد میں آپ پرافٹ لے سکتے ہیں. مثلا کوئی بندہ گاڑی خرید کے دیتا ہے, یہ گاڑی بیچ کے دیتا ہے, وہ کہتا ہے میں 5,000 10,000 روپے لوں گا, ٹھیک ہے. یورپ میں اس بیچارے نے ٹائم کاٹا ہے, وہ جا کے دن پورا خوار ہوا ہے, جمعہ بازار میں اتوار بازار میں موٹر سائیکل خرید کے دی ہے, یہ گاڑی خرید کے دی ہے, وہ 4-5 ہزار میں کہتا ہے وہ جائز ہے. لیکن ناجائز چیز میں, گناہ کی چیز میں کمیشن لینا جائز نہیں. یا جس طرح پولیس والے لیتے ہیں یہ چائے پانی, یہ غلط ہے, یہ حرام ہے, یہ رشوت ہے, وہ کمیشن نہیں ہے, تو وہ جائز نہیں ہے. باقی ٹھیک ہے. جو شرعی اصول رکھ لیں, شرعی اصول کی بنیاد پہ کسی بھی کام میں آپ کسی کے معاونت کرتے ہیں اور آپ کی وجہ سے اس کو نفع ہوتا ہے, وہ چیز بک جاتی ہے, تو آپ کا کمیشن لینا جائز ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ٹھیک نہیں. جی آپ ادھار لو یا نقد لو, منڈی والا آپ سے لے گا, وہ نہیں چھوڑے گا. لیکن ادھار الگ چیز ہے, ادھار لینا الگ چیز ہے. ادھار کی بنیاد پہ کمیشن کیوں لیتے ہیں؟ 9 نقد 13 ادھار کا اصول ہے. نقد لیں گے سستی ملے گی, ادھار لیں گے مہنگی لے گی. لیکن نہ نقد والے سے کمیشن لے سکتے ہیں, نہ ادھار والے سے لے سکتے ہیں. شرعی اصول یہی ہے. تو ہاں ویسے جی کسی اور کا کوئی مسئلہ ہوگا؟ مولانا صاحب جی عام طور پر آدمی جو آپ کچھ کے لیے ڈیلر استعمال کرتا ہے, جی لیکن ایک مریض آدمی ہے جی وہ چرپائی پر بوتل میں پیشاب کرتا ہے, جی جی وہاں تو ڈیلر استعمال نہیں کرتے, نہ ہوتا ہے روئی اور کپڑے سے وہ اس کو خوش کر سکتے. دیکھیں جی, قرآن کریم نے اصول بیان کیا ہے کہ لیس علی الاعمی حرج ولا علی المریض حرج. مریض کے لیے کوئی حرج نہیں, جیسے کر سکتا ہے اس کے لیے جائز ہے. ٹیشو کرے, روئی کرے, جو بھی کرے اس کے لیے جائز ہے, اس کی بات نہیں. مریض کے لیے روزے کی چھوٹ ہے, مریض کے لیے نماز کی چھوٹ ہے, مجھ نہیں کھڑا نہیں, بیٹھ نہیں لیٹ پڑھ سکتے ہیں, اس طرح یہ کوئی حرج کی بات نہیں. بس خوشک ہونا چاہیے, چاہے کپڑے سے کرے چاہے روئی سے کرے. جی حضرت جی, ہم جب ختم وغیرہ دعا کرتے ہیں تو آپ علماء کرام دعا کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی مسلمان وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما.
پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اصال ثواب پا رہے ہیں ان کو کون سے گناہ معاف ہوتے ہیں صغیرہ کبیرہ. دوسرا یہ کہ جو اس میں کئی ایسے لوگ آتے ہیں جو جنہوں نے قتل کیے ہوتے ہیں, جگہ کو قبضے کیے ہوتے ہیں, لوگوں کا جینا حرام کیا ہوتا ہے, صحیح. کیا ان پر بھی یہ لاگو ہوتا ہے یا اصل میں اگر آپ نے سوال ان کا یہ ہے جی کہ کوئی بندہ یہ عام طور پہ جب کہیں اصال ثواب کی نشست ہوتی ہے دعا کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمات اہل ایمان فوت ہوئے ہیں, تو اہل ایمان کا جب ذکر کریں گے تو ایمان نے اہل ایمان میں جتنے بھی لوگ آتے ہیں جو ایمان پہ فوت ہوئے ہیں, میں تو جب بھی دعا کرتا ہوں اللہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں جتنے بھی لوگ ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت ہے. چاہے اگر ایک مسلمان ہے ایمان کی حالت میں چلا گیا ہے, جتنے مرضی سے گناہ کیے ہیں, زیادتی کی ہے, ظلم کیا ہے, قتل کیے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ نے اس سے حساب لینا ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہم دیکھیں تو آپ نے فرمایا دعا یوں کیا کرو, اللہم اغفر لی جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک سمیع قریب مجیب الدعا. مشہور دعا ہے, اے اللہ جتنے بھی مومنین اور مومنات دنیا سے رخصت ہوئے ہیں ان کی آپ مغفرت فرما. تو اس سے اندر مومن کا ذکر آ گیا, جو بھی مسلمان مرا ہے تو اس کے لیے دعا ہم کریں گے اور ہمیں کرنی چاہیے. باقی جہاں تک تعلق ہے گناہ کون سے معاف ہوتے ہیں, گناہ صرف صغیرہ معاف ہوتے ہیں, کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے. ایک بندہ اگر زنا کر کے مر گیا ہے, یا ایک بندہ قتل کر کے مرا ہے, یا ایک بندے نے جھوٹی گواہی دے کے مرا ہے, یا ایک بندہ ماں باپ کی نافرمانی کر کے مرا ہے, تو ہم جتنی مرضی دعائیں کرتے رہیں اس کے لیے فائدہ نہیں ہوگا, اس کو اس ہماری دعا سے فائدہ نہیں ہوگا. لیکن کوئی چھوٹے موٹے گناہ ہوئے, صغیرہ گناہ ہوئے, تو جب ہم دعا کرتے ہیں جس طرح پیارے آقا نے فرمایا بھلے وہ گناہ گار ہے, ڈاکو ہے, زانی ہے, بدکار ہے, کوئی بھی جب وضو کرے گا تو ہاتھ کے گناہ گر جائیں گے, چہرے کے گناہ گر جائیں گے, کوئی بھی ہے, یعنی خاص کوئی بھی بندہ ہے. اس میں یہ نہیں کہا کہ مومن ہی وضو کرے گا, متقی وضو کرے گا تو گناہ معاف ہو, جو بھی آپ نے فرمایا جو بھی بندہ وضو کرے گا تو اس کے گناہ گریں گے. تو جس طرح وضو سے صغیرہ گناہ گرتے ہیں پر ہر انسان کے گر جاتے ہیں, اس طرح اس دعا سے بھی اس انسان کے جو صغیرہ گناہ وہ معاف ہو جاتے ہیں. کبیرہ گناہ یا حقوق العباد جو ہوئے ہیں وہ بغیر معافی کے نہیں ہوتے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے, عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب انسان اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں؟ فرمایا اللہ تعین, قرضہ معاف نہیں ہوتا, باقی سارے معاف ہو جاتے ہیں. کیوں؟ قرضے کا تعلق انسان کے ساتھ ہے. کسی انسان کی غیبت کی ہے یہ معاف نہیں ہوتی, کسی انسان پہ تہمت لگائی ہے یہ معاف نہیں ہوتی, کسی انسان کو برا بھلا کہا ہے یہ معاف نہیں ہوتا, کسی انسان کی دل آزاری کی ہے یہ معاف نہیں ہوتا جب تک وہ اس بندے سے معافی نہ مانگ لے. مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس جب کوئی بندہ بیعت ہونے کے لیے آتا تھا وہ پہلے لکھواتے تھے بھائی بتا کس کس کا حق مارا ہے, کس کس سے رشوت لی ہے, کس کس کے ساتھ فراڈ کیا ہے, کس کس کی غیبت کی ہے, یہ سارے معاف کر کے آؤ پھر مجھ سے بیعت ہو جاؤ, ورنہ بیعت کا فائدہ کوئی نہیں. تو جو کسی انسان کی حق تلفی کی ہے, حق مارا ہے, تو حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے جی. یہ جب تک اس بندے سے معافی نہ مانگ لیں, اگر وہ بندہ چلا گیا پھر خطرہ ہے, پھر دعا کرتے رہے, احسان ثواب کرتے رہے. اس کا طریقہ یہ بتایا کسی آدمی کے ساتھ زیادتی کی تھی, وہ دنیا سے چلا گیا, اب اس کی طرف سے صدقہ کرے, خیرات کرے, اس کے نام پہ دعائیں کرے, اس کے لیے پڑھ کے معافی مانگتا رہے. کل قیامت کے دن حدیث کا ایک مفہوم بنتا ہے, قیامت کے دن وہ بندہ اٹھے گا اور وہ بندہ کہے گا کہ اللہ اس نے میرے ساتھ یہ کیے, اس کے یہ حقوق میرے سے سلب کیے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایک تو یہ ہے کہ تجھے اس بندے کی سزا دی جائے, دوسرا یہ کہ تیرے مرنے کے بعد اتنی اس نے نیکیاں کی ہیں, یہ ہمارے پاس پڑی ہوئی, اب تیری مرضی ہے نیکیاں لینی ہے یا بدلہ لینا ہے. وہ کہے گا اللہ جی میں نے نیکی لینی ہے, تو اللہ وہ نیکی دے دے کے بندے کو چھڑا دے گا. تو ایسا ہو سکتا ہے, اس سے رضا لیں گے, پھر بھی اس سے پوچھا جائے گا, دونوں بندوں کو کھڑا کیا جائے گا. پیارے آقا فرماتے ہیں اگر دنیا میں کسی ایک بکری نے دوسری سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی کو ٹکر ماری تو قیامت دن اللہ ہی انصاف کریں گے. جانوروں میں بھی اللہ وہ بکری دونوں پیدا کریں گے, سینگ والی کے سینگ اتار لیں گے اور بغیر سینگ والی کو اللہ سینگ دیں گے, کہیں گے مار کے بدلہ لے لو. یہ بدلہ لے گی, پھر اللہ کہیں گے کہ مٹی ہو جاؤ. تو جب مٹی ہو جائے گی تو یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا, کافر کہیں کاش ہم بھی مٹی ہو جاتے, لیکن انسان مٹی نہیں ہوگا. تو حقوق العباد تو ہونے ہیں, قیامت دن اس کا مواخذہ ہونا ہے. پڑوسی کے حقوق تھے, بیوی خامد کے حقوق تھے, ماں باپ کے حقوق تھے, بہن بھائیوں کے, وہ ضرور پوچھا جائے گا اگر دنیا میں معافی تلافی کر کے نہیں گیا. لیکن اس سارے ثواب ہم کر سکتے ہیں, دعا کر سکتے ہیں, کرنی چاہیے. جیسے اس کا ایک سب سے بڑی چیز یہ ہے, میں نے اپنے استادوں سے سنا ہے اور تجربہ بھی کیا ہے کہ آپ اگر دوسروں کے لیے دعا کریں گے تو جب آپ دنیا میں جائیں گے تو آپ کے لیے بھی لوگ دعا کریں گے, اور آپ اپنے لیے مانگیں گے اللہ ماں واپس دے, اللہ مجھے کر دے, تو کبھی کسی نے آپ کی زبان سے الفاظ نہیں سنا, آپ کے لیے بھی کوئی دعا نہیں کرے گا. تو اس لیے جتنے زور سے ہمارے استاد جی کہتے ہیں بال دیوار پہ مارو گے نا تو اتنے زور سے واپس آئے گی, جتنی ڈگری پھینکو گے واپس آئے گی.
اس لیے کوشش کرنی چاہیے. میں نے کئی دفعہ یہ واقعہ بھی بیان کیا بہت سارا کہ لاہور میں ایک موچی تھا تو اس کے آگے پیچھے کوئی لوگ نہیں تھے. کئی دفعہ میں نے واقعہ بیان کیا. تو وہ ایک اس نے نیچے بوری بچھائی ہوتی تھی, لوگوں کے جوتے وغیرہ گھنٹتا تھا. جب بھی کوئی جنازہ گزرتا تو وہ بوری بند کرتا اور جنازے میں چلا جاتا. تو لوگ اس سے پوچھتے یہ مرنے والا تیرا رشتہ دار ہے؟ کہتے نہیں, جانتا تو میں نہیں ہوں, بس اللہ کا بندہ ہے تو میرا پیچھے ہے کوئی نہیں. میں کہتا ہوں چلو کب میں ماروں گا تو میرا بھی کوئی جنازہ پڑھ لے گا. تو کتابوں میں لکھا ہے کہ جس دن مولانا احمد علی لوری رحمۃ اللہ علیہ امام الاولیاء فوت ہوئے تو اللہ نے اس بندے کو اسی دن موت دی. حضرت کا جنازہ تیار ہو کر قبرستان میں پہنچا تو پیچھے سے اس کا جنازہ بھی چلا گیا. 7 لاکھ بندے نے اس کا جنازہ پڑھا. میں الحمدللہ خود بندہ مسلمان ہوں, شیعہ اور قادیانی نہ ہوں, تو میں الحمدللہ ہر جنازے میں پہنچتا ہوں. بچے کا ہو, بڑے کا ہو, بھلے ہماری مسجد کا ہو یا نہ ہو. آپ دیکھیں اکثر مجھے جنازے میں آپ دیکھتے ہیں, اسی نیت سے جاتا ہوں چلو آج میں جاتا ہوں کل میرا بھی کوئی پڑھ لے گا. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جتنی نیکی کریں گے. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بخاری کی حدیث ہے, جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کے لیے دعا کرتا ہے اور پیٹھ کے پیچھے دعا کرتا ہے, پیارے آقا فرماتے ہیں کائنات میں سب سے جلدی دعا یہ قبول ہوتی ہے. میں کہتا ہوں اللہ میرا فلاں بھائی ہے وہ مجبور ہے, اللہ اس کی مجبوری آسان کر دے, مجبوری حل کر دے, پریشانی دور کر دے. اللہ فرشتہ کھڑا کرتے ہیں, اللہ پہلے مفتی عبداللہ کی پریشانی دور کر دے. تو جب فرشتے کی تو پاک زبان ہے, ضرور میری دعا قبول ہوگی میرے حق میں. تو پیارے آقا نے فرمایا ہمیشہ بھائی کے لیے پیٹھ کے پیچھے دعا کیا کرو. اس سے ہمیں دعا کرنے ہم کرتے ہیں. اللہ جتنے مومنین مومنات مسلمین مسلمات ایمان پہ رخصت ہو گئے ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرما. حدیث میں آتا ہے جتنے مومنین گئے ہیں نا ان سب کی طرف سے دعا کرنے والے کو ایک ایک نیکی مل جائے گی. ہو سکتے ہیں اربوں لوگ ہیں, اربوں نیکیاں ہمارے کھاتے میں آ گئی ہیں, تو ہمیں کرنی چاہیے. جس بندے کے بارے میں پکا پتہ ہے کہ وہ کفر پہ مرے, شرک پہ مرے, کافر ہو کے مشرک ہو کے مرے, وہ ایماندار ہے ہی نہیں, اس کے بارے میں دعا نہیں کرنی چاہیے. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا تھا, اپنے والد سے کہا تھا میں تیرے لیے دعا کروں گا, تو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ دعا نہیں کروں, ان کے لیے دعا نہیں کروں. وہ کفر میں گئے تھے, قرآن میں سورہ مریم میں موجود ہے. تو ایسے ہی نوح علیہ السلام نے بھی دعا اپنے بچے کے لیے کہا تھا, تو اللہ نے فرمایا کہ یا نوح انہ لیس من اہلک ولا تسألنی ما لیس لک بہ علم کے الفاظ کہیں اللہ نے کہ نہ ایسی بات نہ کہیں. تو اس میں کفر پر مرا ہے, شرک پہ مرا ہے, بے ایمانی پہ مرا ہے, تو اس کے بارے میں دعا نہیں کر سکتے, اور ایمان کے ساتھ کیا ہے تو ہم دعا کر سکتے ہیں. تو اس سارے ثواب جو کرنے والا بندہ اس کو اس کا دیکھیں جی اگر مثلاً اس میں کوئی جو دعا کرنے والے ہیں, بھلے یہاں کسی بندے نے دیکھ لا کے یہ دعا کریں تو دعا میں کروں تو مجھے ثواب ملے گا, مجھے ملے گا. ہاں اگر اس بندے نے کہا جی کہ میری طرف میں نے اتنا قرآن پڑھا جی اس میں سارے شامل کر دیں, بس ہم سارے بیٹھے ہم سب نے مل کے قرآن پڑھیں, ایک ایک پارہ پڑھا ہے, سورہ یاسین سبحان اللہ پڑھا ہے, پھر ہم یہ دعا کریں اللہ ہم سب نے, میں جب بھی بیٹھتا ہوں یہ دعا اللہ ہم سب نے جو پڑھا ہے تو اس میں پھر سارے شامل ہو جائیں. اور اگر آج کل تو لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب آ دے سارا, تو ہمیں مل کر دیتے ہیں, پھر ہم مالک ہو جاتے ہیں. تو اس میں یہ کہ جو بندہ بھی شامل ہوگا, لازمی بات ہے جس بندے نے ہمیں جمع کیا ہے, جس نے کوئی انتظام کیا ہے, تو اس کو تو ملنا چاہیے نا. ہم جب بھی دعا کرتے ہیں اس کا نام لیتے ہیں, اللہ فلاں نے ہمیں جمع کیا ہے, فلاں نے جو پڑھا ہے, فلاں کے جو والدین ہیں اس کو بھی, اور اس کی طرف سے سب کو سارا ثواب پہنچاؤ, تو اس میں شامل ہوتے ہیں. اور کرنا چاہیے جب بھی ایسا موقع ہو, جو بندہ آپ کو جمع ہونے کا سبب بنتا ہے اس کو ضرور دعا کرنی چاہیے. اور اس کی دعا نہیں کریں گے تو پھر جس کا نام لیں گے اسی کا ثواب ملے گا. میرے عیسائیوں کے ساتھ دوست تھی جی وہ پاس ہو جائے جنازے میں جاتے ویسے میں جا سکتے اس کے جنازے نہیں جا سکتے. صحیح کافر ہے جی, کافر کے جنازے میں جو بھی کافر ہے اس کے لیے نہ سارے ثواب کر سکتے ہیں, نہ آپ اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں, نہ اس کو السلام علیکم کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے, نہ سلام کر سکتے ہیں, نہ اس کی شادی میں جا سکتے ہیں, نہ اس کی غمی میں جا سکتے ہیں. آپ کی شادی, اس کی شادی میں جانا, غمی میں جانا اسلام کو کمزور کرنا ہے, اس سے دور رکھنا. ہماری محبت اسلام اور نبی علیہ السلام کی بنیاد پہ ہونی چاہیے. سبحان اللہ. ہاں یہ بات حقیقت ہے جی, بالکل ایسا ہی ہے کہ زنا ایک قرض ہے جو اس کے اوپر واپس لوٹایا جاتا ہے. اگر کوئی بندہ زنا کرتا ہے اور اس پہ سچی توبہ طیب نہیں کرتا, اور جس بندے کے ساتھ ہوا یا کسی عورت کے ساتھ ہوا سے معافی نہیں مانگتا, تو اللہ اس کی اولاد میں کسی کو اس گناہ میں مبتلا ضرور کریں گے. اس کا ادھار اترے گا, اس سے معافی مانگنی چاہیے. ایسا ہوتا ہے, ایسا ہوتا ہے. اللہ سے معافی مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے, اور اللہ تعالیٰ ایسے گناہوں سے بچائے. تو اللہ تعالیٰ سے دل سے معافی مانگے گا تو اللہ تعالیٰ بچا لیں گے. الحمدللہ.